سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 32 صفحہ نمبر 234 کی بالکل آخری سطر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل من السماء اور نازل کیا آسمان سے، ماء پانی، فأخرج به پس نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقا لکم تمہارے لیے رزق، وسخر لکم الفلک اور مسخر کیا، تابع کیا تمہارے لیے الفلک کشتیوں کو، لتجریہ تاکہ وہ چلے، فی البحر سمندر میں، بامرہ اس کے حکم سے، وسخر لکم اور مسخر کیا تمہارے لیے، الانہار نہروں کو، وسخر لکم اور مسخر کیا تمہارے لیے، الشمس والقمر چاند، سورج اور چاند کو، دائبین پے در پے مسلسل چلنے والے، وسخر لکم اللیل والنہار اور مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن، وآتاکم اور دیا تم کو، من کل ما سألتموہ ہر وہ چیز جو تم نے اس سے سوال کیا، مانگی، وَإِن تَعُدُّوا اور اگر تم شمار کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها تو نہیں تم شمار کر سکتے اس کو، ان الانسان بے شک انسان، لظلوم کفار البتہ ظالم ہے، کفار ناشکرا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے دلائل بھی بیان فرمائے۔ پیچھے شروع میں آپ نے پڑھا، اس رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کافروں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں تبدیل کیا، کفر میں تبدیل کیا، بجائے اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لانے اور جو اللہ کے رسول ہیں ان کی رسالت کو تسلیم کرنے کے، ان کی مخالفت کی اور شرک کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کے بجائے اس کو تبدیل کیا ناشکری اور کفر میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے آسمانوں کو پیدا کیا۔ کیا تمہارا کوئی ایسا معبود ہے جس نے آسمان بنایا ہو؟ نہیں۔ اور یہ جواب صرف قرآن کا نہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، خود مشرکین کا، کہ بتاؤ اللہ کے علاوہ کسی نے آسمان بنایا؟ نہیں۔ زمین بنائی؟ نہیں۔ پہاڑ، سمندر، دریا، جتنے بھی ہوائیں چلانا، بادل، سب کچھ یہ کون کرتا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہتے ہیں اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، تو پھر ناشکری بغیر عبادت غیر کی کیوں؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے پانی اللہ نے برسایا، نازل کیا، اس سے اللہ نے پھلوں کے ذریعے تمہارے لیے رزق پیدا کر دیا۔ آسمان سے پانی برسا، کھیتی نے پھل دیا، تمہارے لیے روزی ہو گئی۔ اور یہ ان سے پوچھئے، پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ وَسَيَقُولُونَ اللہ، کہتے ہیں اللہ دیتا ہے۔ وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، پانی بارش اللہ برساتے ہیں، اس سے رزق پھلوں کے ذریعے تمہارے لیے اللہ نکالتے ہیں۔ تم ذرا غور تو کرو، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ اللہ نے تمہارے لیے کشتی کو، سمندر میں اللہ نے کشتی کو مسخر کر دیا، تم اسے موڑتے ہو جدھر لے کے جاتے ہو، پانی کے اوپر تیرتے ہوئی بڑے بڑے بحری بیڑے چلتے ہیں جو تمہارے تابع بنا دیے، مسخر بنا دیے اللہ نے، لتجریہ فی البحر تاکہ وہ سمندر میں چلے اللہ کے حکم سے۔ کشتی سمندر میں اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اور مشرکین مکہ ایسی قوم تھی کہ جب وہ سمندر میں چلتے، کبھی کشتی بھنور میں پھنس جائے یا طوفان اس کے رخ کو موڑ دے، ہچکولے کھانے لگے،
تو ایسا ماحول بن جائے کہ ابھی کشتی ڈوب جائے گی، تو اس وقت صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اس وقت کہتے تھے بس فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کے لیے دین کو کرتے ہوئے پکارو۔ آج اس جگہ پہ کوئی لات عزا منات نہیں بچا سکتا۔ اور اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، ان کے اسلام لانے کا ایک سبب یہی بنا، سنن نسائی کی حدیث ہے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعوت ہی یہی ہے کہ جو اللہ کشتی میں تمہیں بچاتا ہے، وَإِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، جب تم کشتی میں ہوتے ہو بڑی پکیزہ پکیزہ ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، بڑا انجوائے ماحول میں جا رہے ہوتے ہو، جاءتها ريح عاصف، اچانک بڑی تیز آندھی آ جاتی ہے، وجاءهم الموج من كل مكان، ہر طرف سے موجیں ہی موجیں، تمہارا گھراؤ ہو جاتا ہے، تم کس کو پکارتے ہو؟ تو اللہ کو پکارتے ہو۔ پھر جب خشکی میں آتے ہو پھر شرک کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا یہی تو دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھاور کروا رہے ہیں کہ جو سمندر میں تم صرف اللہ کو پکارتے ہو، وہ کشتی تمہارے مسخر کس نے کی؟ طوفان نہ بھی آئے، کشتی سمندر پانی کا کام ہے، ڈبونا، غرق ہو جانا اس میں، لیکن اللہ تمہیں تیرا کے لے کے جا رہا ہے سمندر کے پار۔ اور جب حکم ہوتا ہے تب بھی، جب حکم ہوتا ہے اللہ بڑے بڑے بحری بیڑے الٹا دیتا ہے، بڑے بڑے بحری بیڑے الٹ گئے، کوئی بچانے والا نظر نہیں آیا۔ اور جب اللہ نے بچایا، تیراک خود تیر کے بھی کشتی کے کسی پھٹے پہ لگ کے پار چلا گیا۔ تو یہ اللہ کے کام ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا تاکہ سمندر میں اللہ کے حکم سے چلے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اللہ نے نہریں تمہارے مسخر کر دی، چشموں سے تم خود نہریں بنا کے ادھر ادھر کبھی اپنی زمینوں میں کہاں کہاں بڑے بڑے فوائد اس پانی سے حاصل کرتے ہو۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے نہروں کے رخ بھی موڑ دیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے سورج چاند کو جو مسلسل چلتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ انسان کے کنٹرول میں تو نہیں ہے، اللہ نے تابع کیا ہوا ہے کہ ان کا ایک تسلسل ہے چلنے میں، چاند اور سورج کا، اور مسلسل چلتے ہیں، دائبین، دونوں پے در پے آگے پیچھے چلتے ہیں، کبھی ایک سیکنڈ کا جو ہے ان کو فرق نہیں لگا، نہ سورج کو طلوع ہونے میں نہ سورج کو غروب ہونے میں، نہ چاند کبھی 30 کے علاوہ 31 میں ایک دن لیٹ آیا ہو، کبھی آپ نے سنا ہے، یا ایک دن پہلے ہی 28 کو آ گیا ہو، اس کا چکر میں کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو، نہیں، یہ اللہ نے ان کو ایسی ترتیب سے چلایا ہوا ہے اور مسخر کیا ہوا ہے۔ بلکہ سورج تو ہر طلوع کے وقت اللہ سے اجازت لیتا ہے، ہر غروب کے وقت اللہ سے اجازت لیتا ہے، صحیح حدیث کے مطابق اللہ اجازت دیتے تو طلوع ہوتا ہے، اجازت دیتے تو غروب ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب سورج اللہ سے اجازت لے گا، اللہ غروب ہو جاؤں، اللہ فرمائیں گے نہیں آج تو نے غروب نہیں ہونا، پلٹ جائے گا، وہ دن ہوگا کہ جب سورج مشرق سے مغرب سے طلوع ہوگا، قیامت برپا ہو جائے گی، اس دن سورج کو غروب ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ چلتے ہی رہتے ہیں، چاند بھی سورج بھی مسلسل چلتے ہیں اور اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کیا، یعنی اللہ نے دن اور رات کا سسٹم بنا دیا تمہارے لیے، رات کو تاکہ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اللہ نے رات بنائی تمہارے لیے تاکہ سکون حاصل کر سکو، دن دیکھنے والا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے تمہارے لیے رات کو لباس مقرر کیا، آرام کرتے ہو، دن کو تمہارے لیے اللہ نے اپنے روزی روٹی کمانے کے لیے معاش بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ذریعہ معاش بنا دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دو جن معبودوں کے اوپر تمہیں فخر ہے، ارائیتکم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر اللہ رات ہی رکھے ہمیشہ، سورج طلوع ہی نہ ہو رات ہی ہو، کیا کوئی ہے جو دن کی روشنی لا سکے؟ من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو روشنی لا سکے؟ یأتیکم بضیاء۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اگر اللہ دن ہی دن رکھے، کوئی ایسا معبود ہے اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے علاوہ، جو رات لا کے دکھائے جس میں تم سکون کر سکتے؟ یہ اللہ ہی کا کام ہے
دن اور رات کو یکے بعد دیگرے لانا، دن کو رات میں تبدیل کرنا، رات کو دن میں تبدیل کرنا۔ کہ اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ یہ تمہیں نعمتیں دی بڑی بڑی، اور صرف یہی نہیں دیا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے مانگا سب کچھ لیا۔ اب اگر آپ موٹا موٹا اندازہ لگائیں، موٹی موٹی نعمتیں، باریک نہیں، چھوٹی نہیں، کوئی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اور میں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مانگا ہم نے دیا، جو انسان کی ضرورت کی چیز تھی دیا۔ بلکہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے بنایا، جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے بنایا۔ اب آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آج کا جدید دور ہے، کمپیوٹر سائنس کا دور ہے، آج کے اس دور میں بھی کوئی اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتا ہے؟ نعمتیں دور کی بات، اللہ کی مخلوق کو ہی نہیں شمار کر سکتا، اللہ کی مخلوق کو کوئی نہیں شمار کر سکتا، نعمتیں بڑے دور کی بات ہے۔ تو اللہ کی جو یہ حصا عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کنکری کو، کنکری کو کہتے ہیں۔ عرب لوگ جو چھوٹا موٹا کاؤنٹنگ ہوتی ہے نا، چھوٹی موٹی، وہ کنکریوں پہ ہوتی ہے۔ اب کروڑوں کے حساب سے آپ نے کوئی چیز گننی ہو، اب کنکریوں پہ گنے گے؟ اب تو ختم میں بیٹھ جائیں گے، جب ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے کھجور کی گٹھلیاں رکھ کے 100 مرتبہ یہ پڑھ لو، 100 وہ پڑھو، چھوٹی محدود چھوٹے موٹے جو اندازے ہوتے ہیں وہ کنکریوں پہ گنے جاتے ہیں، 100 50، جیسے آپ تسبیح پہ 100 دانے گن لیتے ہیں۔ اگر آپ نے کروڑ کا حساب کرنا، اب تسبیح یوز کرتے ہیں نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو موٹا موٹا اندازہ ہے تمہارا وہی نہیں شمار کر سکتے۔ اگر لگا لو آسمان بنایا ہے، زمین بنائی، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہے، یہ آکسیجن اللہ دے رہا ہے، فلاں فلاں، موٹی موٹی چیزیں ہی لگاؤ، باریکی میں نہ بھی جاؤ، تب بھی کوئی انسان، کوئی جن، کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شمار کر سکے۔ لیکن اس نعمتوں کا بدلہ کیا دیا انسان نے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ یا ایک تو انسان میں ان الانسان میں الف لام عاد کا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ انسان سے مراد وہ کافر انسان جو پیچھے شروع میں آیا کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کیا، یہ بڑا ہی ظالم ہے۔ اتنی نعمتیں میرے رب کی کھا کر غیروں کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتا ہے، اور کفار نہ شکر ہے، ساری نعمتیں میرے رب کی نہ شکری کر کے شکر گزاری کسی اور کی کرتا ہے۔ قیامت والا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں کے متعلق سوال کریں گے، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، البتہ ضرور تم سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اب نعمتوں کے متعلق مالک سوال کرے گا، ہم جو اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو شمار ہی نہیں کر سکتے جتنی استعمال کرتے، حساب کیا دیں گے؟ جتنی اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم گن ہی نہیں سکتے، ان کا حساب کیسے دیں گے؟ سوال ضرور ہوگا نعمتوں کے متعلق، لیکن وہاں پر پاس کون ہوگا؟ ظاہر ہے گن نہیں سکتا، ان کا حساب تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کی نعمت جو پانی ہے صرف، اس کا بھی کوئی حساب نہیں دے سکتا۔ اپنی ساری زندگی کی ریاضتیں، عبادتیں، سجدے، نظر، نیاز، رکوع، سجود، تلاوتیں، ذکر، اذکار ایک طرف رکھ لیجئے، پانی کے ٹھنڈے ایک گھونٹ کا بھی بدلہ بن سکتی ہے جو اللہ نے دیا، اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اللہ کی نعمتوں کی قیمت ہم نہیں ادا کر سکتے عبادت کے ساتھ، لیکن اللہ رحمت کرتے ہیں جو نعمتوں پر شکر گزاری کر لیں۔ مقصد کیا ہے کہ نعمتیں تو تم شمار کر ہی نہیں سکتے، نعمتوں پر تمہارا سوال بھی ہوگا تم سے، تو اب بچے گا کیا؟ سوال میں پورا کون اترے گا؟ درگزر کس سے ہوگا؟ جو آج شکر گزاری کر رہے۔ اللہ بہت نعمتیں، بے شمار نعمتیں، شمار میں نہیں آ سکتی۔ اللہ شکر گزار بندہ بنا تاکہ تیرا شکریہ ادا کر سکے، اور جو شکر کرتے ہیں اللہ کا، اور اللہ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت استعمال کر کے گیت کسی دوسرے کے نہ گائے جائیں، اللہ ہی کا گن گانا ہے۔ یہ نہیں کہنا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور دیگر صحابہ بھی سارے اللہ کا کھاتے ہیں۔ روزی کا مالک اللہ ہے،
تو ایسی چیزوں کی نسبت اللہ کے انبیاء کی طرف بھی نہیں کرنی. توحید کا تقاضا یہ ہوتا ہے. تو اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے کسی اور کو پکارنا نہیں مدد میں، سجدہ پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں رکھنی، نظر نیاز کسی اور کے لیے نہیں دینی. یہ ہے اللہ کی نعمت استعمال کر کے اللہ کی شکر گزاری توحید کی صورت میں، اور اللہ کی اطاعت کی صورت میں. جو کام اللہ نے حکم دے دی یہ تم نے کرنا ہے تو کرنا ہے، جن کاموں سے روکا ہے کوشش کرنی ہے بچنے کی، نہیں بچ سکا تو معافی مانگنی، اللہ غلطی ہو گئی. اور اس کے بعد یہ کام کرنے کے بعد پھر زبان سے تعریف کرنی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، اتنی نعمتیں تو نے دی ہوئی، اس کے لیے الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. اور اللہ کو یہ کلمات بڑے پسند آ جاتے ہیں جب اللہ شکر گزاری بندہ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، ابو داؤد کی حدیث ہے، نماز پڑھ رہا تھا تو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا سمی اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے جس نے بھی اس کی تعریف کی، حمد کی نا، شکر گزاری کی. تو بندے نے پیچھے کہا حمدن کثیر ربنا ولک الحمد، اللہ تیرے لیے ہی تعریفیں. آگے اس نے کہا ذرا زبان سے بول کر حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا. حمدن کثیرا، بہت زیادہ تعریفات، اللہ تعریفیں تیرے لیے، بہت زیادہ تعریفات. پاکیزگی، جس کے اندر پاکیزگی ہے، جس کے اندر برکت ہے، لیکن اتنی تعریفیں، اتنی پاکیزہ اور بابرکت جیسے میرا رب پسند کرتا ہے، جس پر میرا رب راضی ہوتا ہے. یعنی جس تعریف پر میرا رب راضی ہو جائے وہ تعریف میرے اللہ کی. اللہ کے رسول نے سلام پھیرا، پوچھا کون تھا، ای المتکلم، کون بولنے والا تھا. ڈر گیا کہ غلط بات نہ بول دی ہو نماز میں پیچھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، بتایا کہ یہ، اس نے کہا میں بول رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 سے زائد فرشتوں کو میں نے دیکھا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، کون سب سے پہلے ان کلمات کو رب کے پاس پہنچائے. اس کے نوٹ کر لے، تحریر کر لے. 30 سے زائد فرشتے ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جا رہے کہ اس کے کلمات کو پہلے میں کیچ کر لوں. اتنے پکیدہ کلمات. تو یہ اللہ کی نعمتوں کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن شکر گزاری ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں نا، نعمتوں کا ذکر کیا اور چند نعمتوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کیا فرمایا، ان الانسان لظلوم، انسان بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی ظالم ہے، نعمتوں کی قدر ہی نہیں کرتا، اور کفار، بڑا ہی نہ شکر ہے، اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد پھر بھی نہ شکری کرتا ہے. تو اس لیے شکر گزاری اور اللہ کی فرما برداری یہ بہت ضروری ہے، وگرنہ اللہ کی نعمتوں کا حساب ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی عبادت میں گزر جائے تو پورا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ.